موضوع الدرس في شروط البيعة سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاری رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمہ اللہ تعالی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امتحان لیتے تھے ان عورتوں سے جو مہاجر بن کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تھیں تو ان کا امتحان اور بیعت جو ہے وہ ان شرائط کے ساتھ تھی. ان پر یہ آیات مبارک تلاوت کی جاتی اور پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان عورتوں میں سے جو عورتیں اقرار کر لیتی کہ ہمیں یہ شرائط قبول ہیں ہم ہر حال میں بیعت کرتی ہیں تو سرکار دو عالم فرما دیتے قد بایعتو کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط کہ مجھے اللہ کی قسم ہے سرکار دو عالم ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا. مس کا معنی ہوتا ہے چھو کے گزر جانا. یہ مس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لگنا. مس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ایسے چھو کے گزر جائے. اس لیے فرمایا کہ حضور کا ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ سے مس بھی نہیں ہوا یعنی اتفاق سے بھی نہیں ٹکرایا چھو کے بھی نہیں نکلا. بس زبان مبارک سے فرما دیتے قد بایعتو کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی. اس نے کہا میں نے قبول کی بس بیعت ہو گئی. تو بیعت کا اگر غیر محرم عورتوں سے بیعت کی جائے بیعت علی الاسلام ہو یا بیعت علی السمع والطاعت ہو وہ جائز ہے. بیعت منع نہیں ہے لیکن کسی غیر محرم عورت سے نظر ملانا حرام ہے ہاتھ ملانا حرام ہے تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. ایک بزرگ تھے ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی.
آسے پہ چلتے تھے، تو انہوں نے اپنے خادموں سے کہا تھا بھی کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے آئے تو اسے اکیلے میرے کمرے میں مت لایا کرو، ایک تو وہ پردے میں ہو اور دوسرا ایک دو خادم میرے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو ایک دن ایک خادم نے حجتاً مزاحن کہہ دیا، اس نے کہا حضرت 90 سال عمر ہو گئی، کمر جھک گئی، لکڑی کے بغیر تو آپ اٹھ نہیں سکتے، تو اب کیا خطرہ ہے کہ عورت اگر اکیلے بیٹھی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، شیطان کے بعض بڑی قوات استدراجیہ ہیں، وہ کسی وقت بھی آدمی کی شہوت کو برانگیز کر سکتا ہے، وہ 80-90 سال کی بات نہیں ہے، وہ تو شیطان کی ایک معمولی سی حرکت ہے۔ اور میری تو پھر ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی، میری تو ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت اور تقوی اور محنت جو تھی وہ تو ختم۔ تو اس لیے احتیاط کا دامن ہر حال میں پکڑا جائے۔ بیعت جائز ہے لیکن غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا حرام ہے، غیر محرم عورتوں سے بات کرنا بغیر شرعی ضرورت کے حرام ہے، غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالنا بلا وجہ حرام ہے، چاہے شہوت نہ بھی ہو، شہوت تو بعد میں پیدا ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اتقوا ان مواقع التہم، آپ نے فرمایا جس گلی میں تہمت لگنے کا خطرہ ہو گلی چھوڑ دو، نہ جاؤ، بس جب نہیں جاؤ گے جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ آدمی اپنے کھیت کے باہر ایک باڑ لگاتا ہے، اور تم اگر بکریاں باڑ کے قریب چراؤ گے تو کوئی بکری منہ مار لے گی، جب تم باڑ کے قریب ہی نہیں جاؤ گے تو خطرہ ختم ہوگی۔ اور آج کل ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کا فتنہ آیا ہے نا جی، یہ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے جو اباہی ویب سائٹس ہیں، اباہی کا معنی ہوتا ہے اباہیت پڑھنے، ان کو روزانہ تقریباً 50 لاکھ آدمی وزٹ کرتا ہے۔ تو یہ جب گھر میں ہو نا جی تو پھر کسی اور ڈاکو کی، چور کی، زانی کی، شرابی کی ہونے کی ضرورت، ایک لیپ ٹاپ ہی کافی ہے۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ کریں کہ گھر میں لڑکیوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس کا کوئی اہمیت ہے، کوئی ضرورت ہے تو پھر والدین ساتھ بیٹھے، خاوند ساتھ بیٹھے، نظر رکھے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، اس کی ای میل چیک کرے کہ کیا کیا اس میں آ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے نا جی، اتنا بڑا، اب اس سے بچ بھی نہیں سکتے آپ۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کے ذریعے اقبال کار خیر کے بھی بڑے کام ہوئے ہیں۔ پورا سیاستہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے، فقہ المذاہب الاربعہ جو ہے مکمل اس پہ آ گئی ہے۔ اسی طرح وہ اس کو کہتے ہیں شاملہ، عربی کے اندر اللہ جزائے خیر دے، بعض نوجوان ہیں کویت کے، بحرین کے، ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ پورا اسلام کی کتابیں جو تھیں وہ 36,000 کتاب انہوں نے فیڈ کر دی ہے۔ لیکن وہ کون پڑھتا ہے؟ اکثر جو ہیں وہ سارے وہی چیزیں ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اس پہ نظر رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی، اگر ہمت ہو، مثلا تمہاری لڑکی اس کے پاس موبائل ہے، کبھی کبھی اس سے موبائل لے لیا کرو، اس میں جتنے نمبر فیڈ ہیں ان پہ ذرا کال کر کے پتہ تو کرو کس کس کے نمبر ہیں، وہ کس کس سے بات کرتی ہے۔ آپ تو خوش ہیں نا، ہماری لڑکی تو جی باہر جاتی ہی نہیں۔
ہم تو جناب اس کو مدرسے میں خود جا کے پہنچاتے ہیں، پھر خود لے کے آتے ہیں، ذرا چیک تو کریں۔ ایک ڈاکٹر تھے یہاں پر چلے گئے، ان کے پاس میں ایک مریض کو لے گیا، ایک نوجوان میرے عزیز تھے، انہوں نے کہا یار یہ بڑا بیچارہ ہر وقت پریشان ہے، بیمار ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، بڑے بڑے چیک اپ کرائی ہیں، تمام اس کی رپورٹیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارہ دیکھیں سوکھتا جا رہا ہے، پریشان ہے، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت بیچارہ گھبرایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے باہر بیٹھے ہوئے، کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب بھی نکل آئے، اس لڑکے کو بھی لے آئے، کہنے کہ بیٹا تمہاری کار کہاں ہے، گاڑی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ کہا چلو۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مریض میں ہوں، میری گاڑی تو میں نے نہیں دکھانی، آپ کوئی مکینک تو نہیں۔ اس نے کہا تم زیادہ بات نہ کرو، چلو گاڑی پہ چلو۔ گاڑی پہ اس نے کھولو گاڑی اپنی۔ اس نے کہا اندر سے یہ سارے کیسٹ نکالو، تم سارے کیسٹ نکالے۔ اس نے کہا مکی صاحب یہ گھر جا کے کیسٹ سن لینا، اس بس یہی بیماری ہے، یہ بیچارہ 14ویں صدی کا عاشق ہے، اس چکر میں ہے، اس کو کوئی بیماری شیماری نہیں۔ یہ دیکھ لو پھر سے کون کون سے کیسٹ سنتا ہے، اگر یہ گانے سنتا ہے تو بس صاف ظاہر ہے کہ عاشق مزاج ہے، اگر یہ علماء کی تقریریں سنتا ہے ٹھیک ہے دیندار ہے۔ انہوں نے کہا بیماری تو اس کے گھر میں ہے، ہر وقت گاڑی میں ساتھ ہے، اور واقعی ہوئی۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے اہل و عیال کو بچانے کی۔ اور دوسری میری بات یاد رکھیں، من نہ کر دم شما حضر بکنید، ہم تو نہ کر سکے، آپ کوشش کریں کہ جب بچے کی عمر 4 سال ہو جائے نا، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اسی وقت سے اس کا لباس اسلامی رکھیں، اسی وقت سے اس کو مسجد میں لے آئیں، اسی وقت سے اس کو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بیٹھا رہے، اور جوں وہ بڑا ہوتا جائے پھر ایسے مدرسے میں اس کا داخلہ کریں جہاں صرف پڑھایا نہ جاتا ہو، ساتھ تربیت بھی ہو، اصلاح بھی ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اولادیں نہیں بگڑتی۔ اب آپ دیکھیں یورپ میں جہاں شیطان ننگا ناچتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے بچے بچیاں تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ جہاں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آپ جرمنی میں جائیں، ہالینڈ، جو بگڑ گئے ہیں نا جی، وہ تو خیر انگریزوں سے بھی گر گئے، اور جن کو اللہ نے دین کے ساتھ تعلق نصیب کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رات کو تہجد کے لیے کھڑے، صبح جاتے ہیں بیچارے ناشتہ کر کے اپنے انگریزی اسکولوں میں، وہاں سے 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، والدین ان کا ٹفن لے کے جاتے ہیں، ان کو وہیں کھانا کھلاتے ہیں، 2 بجے ان کو دینی مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر شام کو 6 بجے، صبح 6 بجے کا گیا وہ شام 6 بجے گھر واپس آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ذرا گپ شپ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سو جاتا ہے صبح، چونکہ صبح نماز کے لیے پھر اٹھنا ہے اس نے۔ تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سنبھال لیا وہ بچ گئے۔ آپ کہیں نہیں جی بچوں کو نہ ڈانٹا کریں، بچوں کو نہ مارا کریں، بچوں کو ہر وقت آپ نہ ماریں، نہ ان کو سانس پئیں، نہ جلاد بنے، لیکن نظر تو رکھیں نا کہ کر کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ سرکار دو جہاں کی عصمت کا مقابلہ کر سکتا ہے جو امام المعصومین ہیں، سارے فرشتوں کی عصمت اکٹھی کرو، میرے مدنی کی عصمت کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کی عصمت اضطراری ہے اور میرے محبوب کی عصمت اختیاری ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ فرشتے تو مجبور ہیں کہ پاک رہیں، ان میں تو قوت شعبانیت ہے ہی نہیں، وہ نہیں کھاتے ہیں، ان میں اللہ نے قوت ہی نہیں رکھی۔ تو حضور کی جو امام المعصومین ہیں امت کو سبق دے رہے ہیں کہ کبھی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا،
بس ان چیزوں کو یاد رکھو گے انشاءاللہ العزیز تو پھر خیر ہی خیر ہوگی. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن مہدی قال حدثنا سفیان محمد بن قدر عن امیمۃ بنت رقیقۃ قالت اتيت رسول الله في نساء بايعوا فاخذ علينا ما في القران الا نشرك بالله شيئا آية وقال فيما استطعتن واتقتن قلنا الله رسول ارحم بنا من انفسنا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافي النساء انما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة هذا اسناد صحیح. اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بی بی امیمہ بنت رقیقہ ان سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں آئے بیعت کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا جو قرآن میں آیت ہے اس کے مطابق کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا الی آخرہ. اور پھر اس کے بعد حضور نے شفقت فرماتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ اس عہد پہ قائم رہنا فی مستطعتن واتقتن، جتنا تمہاری توفیق ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو بی بی کہتی ہے ہم نے سوچا کہ دیکھو اللہ کا رسول ہم پہ کتنے مہربان ہیں کہ ہمارا کتنا خیال فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو صافحنا، آپ ہمارے ساتھ مصافحہ فرمائیں، کیونکہ بیعت میں تو مصافحہ ہوتا ہے. بیعت کا معنی سودا ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، فرمایا میں کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا. قولی لامرأۃ واحدۃ قولی لمئۃ امرأۃ، میں نے ایک عورت کو بھی جو بات کی ہے 100 کے لیے بھی ہوئی ہے کہ قد بایعتکن، تمہاری بیعت میں نے کر لی. جب کہہ دیا بیعت ہو گئی. تو حضور پاک نے مصافحہ کرنے سے انکار فرما دیا. وقد رواه امام الترمذی والنسائی وابن ماجہ من حدیث سفیان بن عیینۃ والنسائی ایضا من حدیث الثوری ومالک بن انس كلهم عن محمد بن المنقدر به. وقال الترمذی رحمہ اللہ حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث محمد بن المنقدر. وقد رواه احمد ایضا من حدیث محمد بن اسحاق عن محمد بن المنقدر عن امیمۃ به وزاد ولم يصافح منا امرأة، حضور نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا. وقد رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنقدر به. ورواه ابن ابي حاتم من حدیث ابی جعفر الرازی عن محمد بن المنقدر حدثتنی امیمۃ بنت رقیقۃ وکانت اخت خدیجۃ خالۃ فاطمۃ فیہا الی فیہا فذکرہ. اب فرماتی ہیں کہ یہ امیمہ جو ہے نا، امیمہ یہ خدیجہ کی بہن ہے، بی بی فاطمہ کی خالہ ہیں. وقال الامام محمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني سلیط بن ایوب بن الحکم ابن سلیم عن امہ سلمہ بنت قیس وکانت احدی خالات رسول اللہ. یہ حضور کے اخوال میں سے ہیں. وقد صلت معه القبلتین، اس بی بی نے حضور کے ساتھ دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی پڑھی، پھر جب کعبے کا حکم ہوا تو ادھر بھی پڑھی ہے. وکانت احدی نساء بنی عدی ابن النجار، یہ بنی نجار سے تھے، اور بنی نجار جو ہیں یہ اخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قالت جئت رسول اللہ نبایعہ فی نسوۃ من الانصار
وہ بی فرماتی ہیں کہ میں انصار کی عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی. فلما شرط علینا اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا ناتی ببہتان ان نفتریہ بین ایدینا وارجلنا ولا نعصی فی معروف قال ولا تغششنا ازواجکن قالت فبايعنا ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فاسألي رسول الله ما غش ازواجنا قال فسألت وقال تأخذ ماله تحابي به غيره. اب بی فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں آئے تو رحمت دو جہاں نے یہ شرط پیش کی کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، کسی غیر کے بچے کو اپنا یا اپنے بچے کو غیر کا نہیں کہو گے، اور نہ کسی معروف میں نافرمانی کرو گے. اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں کو دھوکہ نہیں دو گے. وَلَا تَغْشَشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ. بی فرماتی ہے ہم نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد میں نے ایک عورت سے کہا بھی حضور سے پوچھیں بھی خاوند کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ ہے کہ خاوند کا مال اٹھا کے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو بھیجے تو یہ غش ہے، یہ دھوکہ ہے. ایسا کرنا جو ہے عورت کے لیے حرام ہے. عورت اپنے خاوند کے مال میں اتنا تصرف کر سکتی ہے جتنا اس کی اجازت ہے، بغیر اجازت کے وہ تصرف نہیں کر سکتی ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابراہیم بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ابراہیم بن محمد بن حاتم حدثني ابي عن امه عائشة بنت قدامة يعني ابن متون قد انا مع امي رائتة ابنة سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم النسوة يقول أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه من بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف قلن نعم فيما استطعتن فكن يقولن وأقول معهن أمي تقول لي أي بنية نعم فكنت أقول كما يقولن. اب بی فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ رائتہ بنت سفیان الخزاعیہ کے ساتھ آئی حضور کی بیعت کرنے کے لیے. حضور نے عورتوں سے بیعت لی اور یہی شرطیں پڑھی جو شرطیں قرآن میں ہیں. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ جتنا تم لوگوں کو طاقت ہے. میں بھی وہی کہتی رہی جو آپ کہتے گئے، لیکن مجھے میں نے کہا بھی نام کہہ دو، اتنا ہی کافی ہے. وقال البخاري رحمه الله حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت بايعنا رسول الله فقرأ علينا ولا تشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت أصدتني فلانا فأريد أن أجزيها فما قال الله شيئا فانطلقت فرجعت فبايعها. رواه مسلم. اس حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ ام عطیہ بی فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور کی بیعت کی اور جن حروف میں بیعت ہوئی اس کے علاوہ ہم سے حضور نے یہ بھی عہد لیا کہ کسی کی میت پہ نیاح کہتے ہیں رونا. جیسے دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے نا، عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں اور روتی ہیں اور ایک کپڑے پھاڑتی ہیں اور تھپڑ مارتی ہیں اور سروں میں مٹیاں ڈالتی ہیں، تو اس نیاح سے بھی حضور نے منع فرمایا. تو بی فرماتی ہیں کہ ایک عورت بیعت کے لیے بیٹھی تھی، وہ چپ کر کے ہاتھ کھینچ کے پیچھے چلی گئی. پھر ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب میں حضور سے وعدہ کر لیتی کہ بھئی کسی کی میت پہ نیاح نہیں کریں گے، لیکن فلاں عورت نے میری مدد کی تھی، میرے خاندان کی موت پہ آ کے اس نے میرے ساتھ ماتم میں شریک ہوئی تھی، ابھی اس کا ماتم ہو رہا ہے، میں نے کہا چلو میں اس کا حق تو پورا کر دوں پھر بیعت کروں گی، اس کے بعد تو میں نے نہیں کرنا. تو اس لیے میں چلی گئی تھی بھی اس کے ساتھ جو اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو دے دوں نا اس کو.
لیکن اس کے پھر آگے اس نے بیعت کی. انہوں نے کہا چونکہ بیعت کے بعد تو پھر ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ جب ہم نے حضور سے عہد کر لیا ہے پھر کیسے ہم مخالفت کریں گے. یہ تو ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ, عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, کعبہ شریف میں بھی آتے ہیں, رمضان بھی گزارتے ہیں, 27 29 کی رات میں رو رو کے دعائیں بھی کرتے ہیں. اعمال اسی طرح جیسے کرتے تھے ویسے کے ویسے. بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سارا سال جو مرضی آئے گناہ کرو, حرام کھاؤ, ڈاکے مارو, رمضان میں جا کے بس گناہ بخشوا دیں گے. یہ غلط تصور. حقوق العباد جو ہیں وہ کبھی اللہ معاف نہیں کرتے. کرو حج پڑھ لو, حقوق العباد معاف نہیں ہوں. حقوق العباد کا حل یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے, کوئی زمین ہے, کوئی جائیداد ہے, اس کو واپس کرو. اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے, گالی دی ہے, تہمت لگائی ہے, جا کے اس کو بتاؤ, معافی مانگو. تو تب جا کے حقوق العباد معاف ہوں گے, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ دیکھیں وہ لوگ سچے تھے. اس نے کہا ایک عورت میرے پاس آئی تھی, اس نے میرے غم میں مدد کی, پہلے میں اس کی مدد کر لوں پھر بیعت کروں گی, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. وفی روایت فما وفا منہن امرأۃ غیرہا وغیر ام سلیم ابنۃ ملحان. کہتی ہیں کہ بس اس عورت نے پھر اس وعدے کو پورا کیا. وللبخاری عن ام عطیہ قالت اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیعۃ ان لا ننوہا, کہ نوحہ نہیں کریں گے. فما وفد منا امرأۃ غیر 5 نسوۃ, صرف 5 عورتیں ہیں جن نے وعدہ پورا کیا, ورنہ باقی جو تھی وہ نوحہ میں شریک ہو جاتی تھیں. ام سلیم, ام العلاء ابنت ابی صبرہ, امرأۃ معاذ و امرأتان او ابنت ابی صبرۃ و امرأۃ معاذ و امرأۃ اخرى. فقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاہد النساء بهذه البیعۃ یوم العید. عید والے دن حضور پھر دوبارہ یاد دلاتے تھے. کما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ہارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان الحسن بن مسلم اخبره عن طاووس بن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ بھی عید پڑھی ہے اور سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ بھی عید پڑھی ہے. فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ, تمام کے تمام جو ہیں نماز پہلے ہوتی تھی, خطبہ بعد میں ہوتا ہے. ثم قال يخطب بعد فنظر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خطبہ پڑھا کے اترے. فکأنی انظر الیہ, گویا میں دیکھ رہا ہوں. حین یجلس الرجال بیدہ ثم اقبل یشکہم, پھر حضور مردوں سے گزرتے 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 اس مقام پہ گئے جہاں عورتیں تھیں. حتی اتى النساء مع بلال, حضرت بلال بھی ساتھ تھے. پھر اللہ کے پیغمبر نے ان عورتوں کو یہ آیت دوبارہ پڑھ کے سنائی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف حتی فرغ من الآیۃ کلہا ثم قال حین فرغ انتن علی ذلک, تم اسی پہ ہو.
فقالت امرأة واحدة جبغيرا نعم يا رسول الله لا يدري حسن من هي قال فتصدقنا قال وبسط بلال صوبه فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في صوب بلال. حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پوچھا بھی تم اس وعدے پہ قائم ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم اللہ کے لیے صدقہ کرو۔ تو حضرت بلال نے کپڑا پھیلا لیا، تو ان عورتوں نے کسی کے پاس انگوٹھی تھی، کسی کے پاس بالی تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، وہ کپڑے میں ڈالتی گئیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چندہ کرنا حرام نہیں ہے، چندہ کر کے نگل جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ چندہ کرنا تو سنت ہے، حضور پاک خود چندہ فرماتے تھے، لیکن پھر چندے کے پیسے کو احتیاط سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر نہ کرے۔ حتیٰ کہ جو ہمارے محتاط علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض مولویوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایسی تقریر کرتے ہیں کہ لوگ رو پڑتے ہیں اور پھر ان سے چندہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح چندے میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں نے جناب اتنا دیا اور فلاں نے اتنا دیا اور فلاں نے جنت کما لیا اور فلاں نے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ کہتے ہیں اس میں اور ڈاکے مارنے میں کوئی فرق نہیں۔ چندے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت سامنے رکھ دیں، لوگوں کو بتا دیں، کوئی دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے۔ آپ ان کو شرمندہ کر کے جو زبردستی لے رہے ہیں یہ تو حرام ہے۔ اسی طرح بعض ہمارے افسران جو ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، ان کو بھی ایک نیکی کا بھوت ہوتا ہے کہ یار میں یہاں مسجد ضرور بنواؤں گا، وہ اپنی طرف سے ایک 5 روپے کی پرچی ایک ٹیکس بنا لیتا ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے آئے پہلے 5 روپے کی پرچی کاٹے مسجد کے چندے کی۔ یہ بھی حرام ہے۔ وہ کام کے لیے ڈر کے مارے بیچارے دے رہے ہیں، خوشی سے نہیں دے رہے۔ تو اس قسم کا پیسہ لگا کے مسجد بنانا جو ہے وہ بھی حرام۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب کو دیکھا کہ کوئی سرکاری زمین کسی جگہ پڑی ہے، وہاں آپ کو آئیں گے نا جی تو رات کو دیکھیں گے رات خیمہ لگ جائے گا، صبح آپ آئیں گے تو ماشاءاللہ سپیکر لگا ہوگا، اذان ہو رہی ہوگی، بچے بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مہینے کے بعد آپ آئیں گے تو دیواریں کھڑی ہوگی، مسجد بن گئی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جناب کمال ہے، دیکھو ہم نے اللہ کا گھر کیسے بنایا ہے۔ یہ بھی حرام ہے کہ وہ زمین گورنمنٹ کی ہے، تم نے اجازت نہیں لی، تم نے غصب کیا۔ اسی طرح ہر موضع میں شاملات دے ہوتی ہے، یعنی موضع کی تقسیم سے جو زمینیں بچی ہوتی ہیں وہ بھی سرکاری ہوتی ہیں، جب تک وہ نیلام نہ ہو، باقاعدہ نہ خریدو، وہاں مسجد مدرسہ بنانا حرام ہے۔ اچھا، کسی زمین میں ایک آدمی نے کہا جی میں یہ زمین مسجد کے لیے دیتا ہوں۔ بھئی یہ کس کی زمین ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھائی ہے، وہ فوت ہو گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں زمین جو ہے وہ مسجد میں دی جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا اس کے کوئی چھوٹے بچے بھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی 2-3 بچے چھوٹے ہیں، باقی بڑے ہیں۔ اب جب تک چھوٹے بچے بالغ نہ ہوں وہ زمین لینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، نیک کام کرنا ہے، تھوڑا کریں لیکن خالص حلال۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ ریال، 1 ریال خیرات کا دو لیکن حلال ہو۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو بہت بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وقال الامام احمد بن خلملی قال حدثنا عباس بن سليمان بن عمرو بن شعيب نبي عن جدي قال جاءت اميمة بنت رقيقة
الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبايعه على الاسلام وقال بايعك على الله تشركي بالله شيئا ولا تشركي ولدك ولا تاتيني ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوهي ماتم نہ کرنا ولا تبرجي تبرج الجاہلیت الاولى زمانہ اولا کی جاہلیت کی طرح ایسا لباس نہ پہننا جس سے تیرا بدن نظر آئے، یعنی کپڑا اتنا باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، یا کپڑا اتنا موٹا ہے لیکن اتنا سکن ٹائٹ ہے کہ ہر عضو الگ نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی گویا اریا ہے، وہ بھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، میری امت میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی بظاہر کپڑا پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ وقال الامام احمد حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی ادریس الخولانی ان عبادۃ بن الصامت قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم كما الآية التي أهدى النساء إذا جاءكم المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، جس نے بیعت وفا کی اس کا اجر اللہ پر ہے، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، اگر ان چیزوں میں سے کسی میں اس نے خیانت کی اور اس کو سزا ملی تو سزا کفارہ بن جائے گا، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، اگر کسی نے گناہ کیا لیکن پکڑا نہیں گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تو اب آگے بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، انشاء غفر له انشاء عذبه اخرجاه فی الصحیحین، یعنی یہ روایات جو ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، واللہ اعلم۔ کیا ہم عورت کا درس قرآن سن سکتے ہیں پردہ ہو؟ اگر حجاب ہے درمیان میں اور وہ اللہ کا قرآن بیان کرے یا حدیث بیان کرے، سن سکتے؟ صحابہ آ کے بی بی عائشہ سے دین نہیں پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، دین پوچھتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو وہ بھی جائز ہے لیکن پردے کا باقاعدہ اہتمام ہو۔ اگر کسی آدمی نے حج نہیں کیا ہے لیکن ہم اس کو ویسے پیار سے حاجی حاجی کہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس نے حج کیا نہیں، حاجی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کون سا پیار ہے؟ آپ کو پیار جھوٹ بولنے میں ملتا ہے، حق سچ بولنے میں نہیں ملتا، تو بالکل ناجائز ہے، اس نے حج ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی کہ میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق، تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی غصے میں طلاق دی ہے تو جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ عجیب بے وقوفی ہے۔ جب بھی طلاق ہوگی جھگڑے میں ہوگی، غصے میں ہوگی، ناراضگی میں ہوگی۔
باقی 3 طلاقیں جو ہیں حنفی مسلک میں ایک مقام پر ایک ہی وقت میں جو 3 طلاقیں دیتے ہیں، طلاق دینے والا گناہگار ہے لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایسے طلاق نہ دیا کرو۔ اگر مجبوراً تم نے طلاق دینی ہے تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت کو حیض آئے، حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں میاں بیوی ملے بھی نہ، اس پاکی میں ایک طلاق دے، تاکہ اللہ مہربانی کرے جھگڑا ختم ہو جائے تو رجوع تو ہو سکے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ مرضی آئی تو بس شروع جو ہوئے طلاق 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 3 پہ پہنچا کے کام۔ ہمیشہ اگر 3 دے دی ہے، اب دینے والا گناہگار ہے، حمل میں طلاق دے دی ہے، طلاق دینے والا گناہگار ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق دو۔ ایام حیض میں طلاق دی ہے، طلاق دینے والا گناہگار ہے، حضور پاک نے فرمایا طہر میں طلاق دو، حیض میں طلاق نہ دو، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میرے محبوب کا یہ فرمان بھی ہے کہ ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی ایک آدمی بیوی سے ڈرامہ کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے طلاق کہتے طلاق ہو گئی، ایک آدمی ایسے کہتے تھے جی میں نے اپنی بچی کا نکاح آپ کے بیٹے کو دیا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، وہ کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، مذاق نہیں ہے یہ۔ ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں یار میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، ڈرامہ کر رہا تھا۔ ہمارے کیا ڈرامہ، تم انسانی زندگی سے ڈرامے کھیلتے ہو؟ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا اس میں ڈرامہ کھیلتے ہو؟ اور طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جب کسی مظلوم عورت کو خاوند ناحق طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ طلاق نہ دیا کریں، دے دی ہے تو اب 3 ہو گئی، اب کوئی حل نہیں، حنفی مسلک میں کوئی حل نہیں، بلکہ جمہور کے نزدیک 3 ہیں۔ صرف بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں 3 طلاق جو ہے وہ ایک شمار ہوتی ہے، لیکن جمہور ان کی اس رائے کے خلاف ہیں۔ ابھی بھی طلاق کے بعد دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر میں کیا مانا 3 طلاقیں ہو گئی، عورت اجنبیہ ہے، ایک گھر میں رہنا حرام ہے۔ بھئی یہ جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو آپ ایسا کریں کہ الاصابۃ فی احوال الصحابہ یا غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں، اس میں تفصیل ملے گی کہ صحابہ کتنی تھے کتنی نہیں تھے۔ غزوہ خندق میں حضرت جابر کے 2 بچوں کا واقعہ، اللہ عالم کون سا واقعہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی لشکر 1000 میں، غزوہ احد میں 350-400 منافق بھی تھے جو راستے سے واپس چلے گئے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو امام ہیں ان کی داڑیاں چھوٹی ہیں تو مقتدی بھی تو کریم شیو ہوں گے نا۔ بہرحال اگر امام کی داڑھی 1 مچھ سے کم ہے وہ شرعاً امام نہیں بن سکتا، کیونکہ داڑھی بار بار منڈانا یا کترانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ داڑھی سفید رکھیں، بالکل سبحان اللہ، یہ بھی جائز ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں
سفید بال آنے لگے تو پہلے تو دیکھے نہیں تھے. انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کل تو کالے تھے آج یہ سفید ہو رہے ہیں. تو حکم ہوا کہ یہ انسان کی عزت و وقار کی علامت ہے. تو انہوں نے کہا اللہم زدنی وقارن، کہ یا اللہ اگر اس سے وقار ہے تو میرا وقار اور بڑھا دو. تو لہذا سفید داڑھی رکھنا جو ہے یہ بھی وقار ہے. لیکن ایک حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو تبدیل کیا کرو، رنگ کیا کرو کسی چیز سے. صرف کالا رنگ کرنا منع ہے، اس کے علاوہ کوئی رنگ بھی کریں وہ جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ مجھے بعض لوگوں نے بحث میں مباحثہ میں قدوری فتاوی قاضی خان سے کچھ ایسی عبارتیں پیش کی ہیں جس سے مجھے بڑی ندامت ہو رہی ہے. تم کوئی عالم ہو کہ تمہیں ندامت ہو رہی ہے؟ تم عالم ہو. جو ان عبارات پہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ عالم کے پاس آ کے اعتراض کریں. جاہل کے پاس اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں، یہ حوالے کوئی نئے نہیں ہیں کہ جی حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ من تزوج امرأة محرمة یا من تزوج او من وطأ یعنی ما امها فلا حد علیہ، کہ جس نے ماں سے زنا کیا اس پہ حد نہیں ہے. جس نے کسی اپنی محرم سے زنا کیا اس پہ حد نہیں ہے. یہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، بالکل لکھا ہوا ہے جناب. لیکن اللہ نے اگر تمہارا علماء اولیاء اللہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے عقل چھین لیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بات سمجھو. ایک ہوتی ہے حد، ایک ہے تعزیر، ایک ہے انزجار. جب معاملہ حد سے گزر جائے، ایک غیر محرم عورت سے زنا کرو تو حد ہے، لیکن جو بدبخت ماں سے زنا کرے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، حد نہیں. کیونکہ حد سے تو گزر گیا ہے. یہ معنی ہے کہ اس پہ حد نہیں ہے. یہ معنی نہیں کہ ماں سے زنا کرتا ہے کچھ نہ کہو اس کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جاہلوں کا کیا رونا رویا جائے. ایک آدمی عام عورت سے زنا کرتا ہے، ایک بہن سے زنا کرتا ہے، تو کیا دونوں کی حد برابر ہوگی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی اس پہ حد نہیں ہے. بھائی احرام باندھا کریں تو ناف سے اوپر باندھا کریں نا. اپنے اوپر بھی لعنت اور دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور عمرہ بھی برباد. اگر آپ نے عمرہ کیا تو نہیں ہوا آپ کا عمرہ، نہ طواف ہوا نہ صفا ہوا. یہ تو من السرۃ الی الرکبہ، یہ تو عورہ ہے، اس کا چھپانا لازم ہے. نہیں چھپایا ہوا ہے مانے ننگا آپ نے کیا ہے. لوگ خیال ہی نہیں کرتے احرام کی چادر نیچے باندھیں گے یا اوپر باندھیں گے، کھستے نیچے ہو جائے گی. وہ تو نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی. خیال ہی نہیں، بس عمرہ ہے، عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بات کو سمجھا کرو. اگر تمہیں ایک بات سمجھ نہ آئے، اس میں قاضی فتاوی قاضی خان کا یا اس میں متن قدوری کا کیا قصور ہے جناب؟ کسی عالم سے جا کے پڑھو پہلے، پھر اعتراض کرو. اگر تمہیں واقعی بات سمجھ نہیں آئی تو تم عالم کے پاس جاؤ، جی یہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر تم ایسی باتیں صرف کتابوں سے دکھاؤ گے تو نزل الادرار ذرا کھول کے پڑھو، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. پھر ہمیں مجبور کرتے ہو ہم بھی تمہارے والی زبان استعمال کریں.
ہم تو نہیں کرتے، ہم تو احترام کرتے ہیں، ہم تو تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، تمام ائمہ کو ائمہ علی الحق والہدی سمجھتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے استاد کو ترجیح دیتا ہے جیسے اس نے علم پڑھا ہے۔ اب دیکھیں نا، انڈونیشیا میں امام شافعی کی فقہ چلی گئی، ہمارے ملک جو ہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ماورا النہر ہے، وہاں فقہ حنفی چلی گئی۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی فقہ شافعی پڑھتے۔ یہ تمام ائمہ جو ہیں علی الحق والہدی ہیں، لیکن کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے صاحب البیت ادری بالبیت، کسی عالم حنفی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جا کے کہیں حضرت یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں۔ اگر اعتراض کرنا مقصد ہے تو پھر مہربانی کر کے نظر الابرار جو تمہاری فقہ کی عظیم کتاب ہے اس میں بھی کھول کے ذرا پڑھو کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر میں کہوں گا تو پھر تم کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ میں نے کتاب بتا دی ہے، لے لو اور پڑھو، ماشاءاللہ فائدہ اٹھاؤ۔ نظر الابرار تو بتا رہا ہوں، اب اس کو نام کا ہی پتہ نہیں، پڑھو گے مٹی۔ جس کو نام نہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم حنفی ہیں، عصر کی جماعت نہیں ملی تو آپ اپنی جماعت کر لیں، حنفی ہو کوئی ہو، نماز نہیں ملی جماعت کرو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ایک ہی درود ہے، اصل پورا درود یوں ہے، یاد رکھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ باقی اس کو الگ پڑھ سکتے ہیں، سارا ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصراً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ داڑھی کو پانی بالکل لگانا چاہیے، خلال بھی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ سنت کی نماز پڑھ رہا تھا، جنازہ شروع ہو گیا، اب آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، باقی پڑھ لیں گے بس کافی ہو گیا۔ آپ جو سنت کی نیت کر چکے ہیں اس کا پورا کرنا واجب ہے، درمیان میں چھوڑو گے تو پھر پڑھنی پڑے گی۔ کہتے جی کہ فرض غسل میں ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، غرغرہ بھی ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزے ہوں احتیاط کریں کہ اندر نہ جائے بس۔ اگر پہلی رکعت میں امام سجدے میں تھا اور ہم ملے ہیں وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اگر رکوع ملے گا تو نماز شمار ہوگی۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں باریک جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں، حنفی مسلک میں ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں موزہ ہو چمڑے کا، یا جیسے حدیث میں لفظ ہے سخینین موٹی ہوں، یا متنعل مانا کیا نیچے ان کے چمڑا لگا ہے، ان پہ مسح کرنا جائز ہے، باریک پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حنابلہ رحمہم اللہ لفظ جراب سے ہر جراب پہ مسح کر لیتے ہیں، لیکن احتیاط تو اسی کی ہے نا، اگر پیچھے آپ کا حنفی نماز پڑھے اس کی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ آپ احتیاط کریں۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری مسجد میں ایک اہل حدیث مولوی تھے، مولوی رحمت اللہ ان کا نام تھا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مہاجر تھے، کرنال کے علاقے کے تھے، اہل حدیث تھے۔
والدہ رحمت اللہ علیہا، کبھی والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں چوکی بنی اس پہ وضو فرما رہے ہیں، تو والدہ کبھی وہ پگڑی اٹھا کے والد صاحب کو دیتی پہننے، والد صاحب نہیں ادھر رکھ دو میں خود اٹھا لوں گا، کیونکہ مسل مرا سے اس کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میرا ایک مقتدی جو ہے اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ بھئی میرے مسلک میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے مسلک میں تو مس مرا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس بیچارے کی تو نماز نہ ہوئی نا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا امام، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ شاگرد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی کے، اور محمد ابن حسن شیبانی جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ اچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی، نماز میں امام نہیں بنتے تھے، کوئی کہتا وہ کسی دوسرے شاگرد کو کہہ دیتے آگے ہو جب بھی نماز پڑھاؤ۔ ایک دن وہ بغداد میں آئے، وہاں بہت بڑی عظیم الشان جامع مسجد ہے اور ساتھ میں مدرسہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور ان کی قبر ہے۔ تو اس مسجد میں جب نماز کا وقت آیا، مؤذن ابھی اذان ختم ہی نہیں کی، امام شافعی فوراً مصلی پہ چلے گئے۔ بہرحال تکبیر ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، شاگرد بڑے خوش ہوا، نے کہا شکر ہے کہ آج ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا حضرت آج آپ امام کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا یار امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، میرے نزدیک فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو میں نے کہا آج اس کے مدرسے میں کھڑے ہو کے مخالفت نہ کروں، آج میں امام بن جاؤں۔ امام کے لیے تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا، سب نے پڑھنی ہے۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا کہ کسی دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتے تھے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اگر کسی اولیاء اللہ کا یا کسی صوفی کا، کسی بزرگ کا کوئی قول پڑھیں، ہمیں سمجھ نہ آئے چپ کر جائیں، کیوں؟ وہ ہمارے فیلڈ نہیں ہے، ہم تصور ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ ان کے اس قول کا کیا مطلب تھا، اور یہ بات انہوں نے کن حالات میں کہی تھی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اقوال صوفیہ در شریعت حجت نیست، صوفی حضرات کے اقوال جو ہیں شریعت میں حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی قول سمجھ نہ آئے تو آپ بڑے عالم سے رجوع کرو۔ اگر کسی آدمی نے اپنی چپل جو ہے گیٹ کے باہر چھوڑ دی، واپس گیا غائب ہو گئی، کسی دوسرے کی چپل پہن لے، بالکل نہ پہنے۔ اپنی چپل کو کس نے کہا ہے کہ گیٹ کے باہر چھوڑ دو؟ کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ اگر ماں باپ حج پہ آنا چاہیں، ان کی جوان بیٹی ہے وہ پڑھ رہی ہے، اس کو بھی ساتھ لے آئیں، نہیں لے آ سکتے ہیں اس کی انتظام کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس کے گھر میں لڑکی ہو وہ حج نہ کرے، یہ تو جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ 20 سال تک رشتہ نہ ہو کیا کریں گے آپ؟ حج کیے بغیر آپ مر گئے، حضور نے فرمایا پیسہ ہو طاقت ہو حج نہ کرے، یہودی ہو کے مرے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض عورتیں یہ بھویں کے بال نوچتی ہیں، حرام ہے۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہی حسن ہے، اللہ نے جو شکل دی ہے اسی پہ شکر کرو۔ میں اگر اپنے مکان سے غسل کر کے چادریں باندھ لوں، نیت مسجد عائشہ جا کے کروں، ٹھیک ہے، چادریں باندھنے کا نام تو عمرہ نہیں ہے۔ احرام تو تب شروع ہوگا جب تم نیت کرو گے۔
ہم نے کل جانا ہے، طواف الوداع جب موقع ملے کل کر لینا. ویسے عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کریں. کیا پتہ پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا کعبے میں. کہتا ہے جی کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ مکے میں جو لوگ رہتے ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں، تو ابو جہل تو مکے میں ہی رہتا تھا، کیا خیال ہے بخشا گیا؟ ابھی لہب، اتبا، اتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید کون تھے؟